ने आपको कहा था कि तोशाखाना का केस भी जिसमें बीबी का न नाम है, न उन्होंने पैसे दिए थे, न उन्होंने पैसे लिए थे, न उनकी लिस्ट में नाम है, वो भी एक बोगस और बेसलेस केस था जो प्रोसिक्यूशन ने खुद हाई कोर्ट में एडमिट किया था कि वो जजमेंट सस्टेनेबल नहीं है। इसलिए आज खान साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये ऐलान किया है कि मैं, क्योंकि ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन मेरी करवाई गई है, सियासी बुनियादों पे ये केस बनवाए गए हैं, इसलिए खान साहब ने आज कहा है कि जो मेरे खिलाफ अप्रूवर बन गए थे उन अप्रूवर पे और मैं चेयरमैन ने पे खुद केस करूंगा और वो केस इस मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए होगा। इसके साथ ही खान साहब ने आज इसका तज़किरा किया है और हमने लास्ट टाइम भी आपको कहा था बीबी की सेहत के बारे में। अब ये कहा जा रहा है कि बीबी को कोई ज़हर नहीं दिया गया है। हमने मुतालिबा किया है कि डॉक्टर की टेस्ट हर सूरत होने चाहिए। आज भी हमने मुतालिबा रखा है कि बीबी के टेस्ट होंगे और टेस्ट शौकत खानम हॉस्पिटल में हो और टेस्ट में उनका अपना मुआलिज डॉक्टर मौजूद हो और उसके बाद जो टेस्ट आए उसी रिपोर्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे। ये हमने मुतालिबा किया है और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इस हफ्ते उस पर अमल दरामद होगा। खान साहब ने आज इस बात का भी अदा किया है कि जिस तरीके से कोशिश की जा रही है, हमारे जीते हुए कैंडिडेट के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, दरख्वास्त दी जाती है, रिकाउंटिंग की जा रही है और रिकाउंटिंग में उसकी मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदल दिया जाता है, उसकी जीत को शिकस्त में बदल दिया जाता है। हम उसका अदा करते हैं। खान साहब ने उसकी मिसाल दी है कि ये 1971 की तरफ आप हालात को लेके जा रहे हैं। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। हमीदुर रहमान कमीशन में भी इसका जिक्र है कि जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिली थी ऑन पर्पस उसके लोगों को डिस्क्वालीफाई कराया गया, बाय इलेक्शन करवाए गए और मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील कराया गया। हम वार्न कर रहे हैं, हम इस्तदा कर रहे हैं, हम मुतालिबा करते हैं कि इस रविश को रोका जाए। इलेक्शन कमीशन जो थ्रू आउट इस पीरियड ऑफ टाइम अपने आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुका है, हम इलेक्शन कमीशन से इस्तदा करते हैं कि हमारे कैंडिडेट की जीत को शिकस्त में बदलने का सिलसिला फिलफोर रोका जाए। इससे हालात खराब होंगे, इससे पार्लियामान की जो बैलेंस है वो खराब हो जाएगी। हम आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, हम पार्लियामान का हिस्सा है, अपना रोल एज अपोजिशन पार्टी अदा करना चाहते हैं। आप इसमें गैर आईनी और गैर कानूनी कार्रवाइयाँ बंद कर ले, हमारे कैंडिडेट की मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदलने की मजीद कोशिश ना करें। साथ ही साथ आज पॉलिटिकल बातें भी हुई खान साहब के साथ। सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, सेनेट के इलेक्शन जो केपीके के इलेक्शन पोस्टपोन कराए गए। हमने ये पहले कहा था कि जब तक इलेक्टरल कॉलेज कंप्लीट ना हो तो आप स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन ना कराए, आप प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन ना कराए। लेकिन उस वक्त कहा गया कि ये इलेक्शन हो सकते हैं। फिर केपीके को क्यों डिस्क्रिमिनेट किया गया, क्यों वहाँ इलेक्शन नहीं कराए? अब जबकि केपीके के रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन में नहीं है, इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि जब तक वो इलेक्शन ना कंप्लीट हुए हों, जब तक केपीके के सेनेटर ना आए हों, तब तक सेनेट की इलेक्शन चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की इलेक्शन ना हो। ये हमारा मुतालबा है। लेकिन साथ ही साथ हम ये कहते हैं, आज खान साहब ने फैसला किया है सेनेट में हमारा अपोजिशन लीडर अली जफर साहब होंगे और सेनेट में हमारे पार्लिमानी लीडर ओन पपी साहब होंगे। इसके साथ साथ हम मुकाबला करेंगे इनके साथ, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे ये बात उठाएं कि इलेक्शन उस वक्त तक ना हो जब तक केपीके के सेनेटर वापस ना आए हों। अफरीदी ने कल भी एक कौमी इज्तिमा में ये कहा कि हमारे सफ़ों में मुनाफिकीन और हिसाब मौजूद है। आज खान साहब ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि कुछ लोग हमारी पार्टी में ऐसे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से लाते हैं और उसके बाद ऐसे बयान जारी करते हैं, दूसरा बीबी के बयान जारी किया जाता है। ऐसे कौन से लोग हैं आपकी सफ़ों में जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ वाबस्त में हैं और आप ही पार्टी के खिलाफ बयान जारी कर रहे हैं? देखिए, वो शहरियार अफरीदी साहब ने ज़रूर कहा। शहरियार अफरीदी हमारे बहुत अच्छे वर्कर है, हमारे पास उसका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी है और उसने बड़े डटे रहे हैं
اگر آپ لیڈر ہے ہمارا اور ہمارا ہیرو ہے، اس کے جو الفاظ کہے ہیں، دیکھو ہم کوشش صرف یہ کر رہے ہیں کہ پارٹی کے درمیان اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کریں، آؤٹ سائڈ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، نہ کوئی ایسے ہے کہ کون لوگ کوئی ملے ہوئے ہیں، ہر پارٹی یا لیڈران صاحبان ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں، تو یہ ایک روٹین ہے، لیکن میرے دل میں اور ہمارے سب کے دلوں میں شہریار افریدی صاحب کے لیے بہت بڑی جگہ ہے۔ لیکن شہریار افریدی صاحب نے جو بات کی ہے، جس کینڈیڈیٹ کے لیے آواز اٹھائی ہے، وہ ہم ہر پر میں تائید کرتا ہوں، اس نے درست بات کی ہے۔ ورکرز کو سینٹ کے الیکشن میں جو ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور خرم ذیشان کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے، خرم ذیشان کا نام ڈراپ کیا جانا یہ خان کے فیصلے کی توہین ہے۔ اور صاحب یہ بتا دیں کائنڈلی، ڈاکٹر جو مشرف بی کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے میڈیا میں کہا کہ ایسا کوئی نہیں پایا گیا کہ ان کو ظاہر کیا گیا۔ دیکھو ہم نے اس کا ذکر کیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے فزیکل معائنہ کیا، فزیکل معائنہ سے سلو پوائزننگ کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سلو پوائزننگ کا آپ کو تب پتہ چل جاتا ہے جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں، جب سارے ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو ڈاکٹر ہے وہ آئیں گے، وہ ٹیسٹ کریں گے تو اس کے بعد پتہ چلے گا۔ اور سب یہ بتائیے کہ آج خان صاحب نے بتایا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں ان کو قتل کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا، اور وکلا کی جانب سے قبل از وقت جو ہے وہ خان صاحب کو آگاہ کیا گیا اور ان کی جان جو ہے وہ بچ گئی تھی۔ تو یہ بتائیں اگر اس منصوبے کا آپ کو اس وقت پتہ چل گیا تھا تو آپ نے کوئی اس کے خلاف کوئی درخواست کیوں نہیں دائر کی؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ بتائیے کہ انہوں نے بتایا کہ جو عارف علوی ہیں ان کے ذریعے انہوں نے آصف منیر کو ایک میسج بھجوایا تھا، اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، اور آصف منیر نے بھی ان کو یہ گارنٹی دی تھی کہ وہ بھی ان کے خلاف نہیں ہے۔ اگر اس وقت یہ چیزیں کیا ہو گئی تھی تو آپ کون سی ایسی چیزیں جو بیچ میں ماجرائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور ابھی بھی وہ آصف منیر کا براہ راست نام لے رہی ہے کہ اگر بشرا بی بی کو یا مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ آصف منیر پر ہے؟ دیکھیں اس وقت وہ جیل میں ہیں، اور جو بشرا بی بی ہیں وہ گھر میں اکیلی ہے، دروازے بند ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، اور جس کی کسٹڈی میں وہ ہے تو obviously صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو کون اس کے رسپانسیبل ہوگے، کون یہ سارا کچھ کرا رہا ہے، وہ خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ جہاں تک کمپلیکس کی بات ہے تو آپ کمپلیکس کی ویڈیو دکھا کے دیکھیں، وہاں جتنے وکلات ہیں اس سے 10 گنا زیادہ آپ نے دیکھیں کہ وہ سارے ایف سی والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں چلنے کی جگہ بھی نہیں ملی تھی، اور وہ سارے ویڈیو آپ نے دیکھے تو جس وقت خان صاحب آ رہے تھے تو جس طریقے سے شیلنگ کی جا رہی تھی وہ سب نے دیکھا ہوا۔ اور صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے کہا کہ جو سیاسی کمیٹی تشکیل ہوئی ہے 14 لوگ شامل جی، یہ کمیٹی جو ہے سیاسی فیصلے کرے گی جماعت کی، جی ہاں، اور جو کور کمیٹی ہے وہ ان فیصلوں کی توثیق کرے گی، ٹھیک ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جو اس سے قبل کمیٹی بنائی گئی تھی، جو فوکل پرسنس کی کمیٹی، ان کی تبدیلی کی وجہ کوئی یہ تو نہیں کہ جو بشرا بی بی نے الزام لگایا تھا کہ پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ مل کر امریکی ایجنٹ لگانے کا الزام لگایا؟ نہیں دیکھو وہ الگ ہے، بات سے بات کری ہم سم ٹائم کر دیتے ہیں پارٹی میں کہ ہم ہمیشہ نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں، اب ادروائز تو زیادہ تر پارٹیوں میں نوٹیفیکیشن نہیں بھی ہوتا۔ جو پولیٹیکل پارٹی ہم لیڈر ہم نے بنائی ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی ہے، اور پولیٹیکل معاملات کو وہ دیکھے گی، چھوٹے توڑے سے ممبر ہے اور ساری صوبوں کے اس میں نمائندگی ہے، وہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں، تو جس ایکسٹینٹ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے۔ جہاں تک فوکل پرسن کی، تو فوکل پرسن کا صرف اور صرف ایک پرپس کے لیے رکھا تھا، کیونکہ جیل کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور زیادہ تر وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ 1-2 بندوں کا ایسا نام دے دیں جو ہمیں نام بتائے کہ کن لوگوں نے خان صاحب سے تھرسڈے والے دن ملنا ہے۔ سو فار دیٹ پرپس ہم نے اس میں نام ایڈ کر دیا۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں پارٹی کے اندر جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں، اور ان لوگوں کو دیکھ کر ہی ہم جو سیاسی معاملات ہیں ان میں چینج لا رہے ہیں، تو کیا یہ درست ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں؟ خان صاحب کا وسیع تجربہ ہے اور وہ جانتے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جو خان صاحب فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں، جو بھی ہوگا، لیکن anyway کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا، نہ خان صاحب نے کسی کا نام دیا، یہ پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے، اگر کسی پہ وہ کرتے ہیں تو الگ بات۔ نہیں دیکھو جو لوگ پریس کانفرنس کر چکے، جو بیانات دے چکے، جو پارٹی کے خلاف سٹینڈ لے چکے، وہ سارے لوگ ایسے ہیں، ان کو واپس پارٹی میں آنا یہ خان صاحب فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ خان صاحب جب رہا ہوں گے اس وقت دیکھیں گے کہ کس کس نے واپس پارٹی میں آنا ہے۔ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شیر افضل مرکز کی پبلک افیئرنس بہت زیادہ ہے، یہ بہت ایکٹیو ہے، اور پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہوا اور ان کو بیک فٹ پہ لے گئے۔ نہیں شیر افضل مربت صاحب جو ہے نا واقعی یہ ہے، اور وی آر پراؤڈ آف ہم، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ بیک فٹ پہ نہ ہوتے اور نہ ہے، اور نہ پارٹی اس کو کر رہی ہے۔ ابھی بھی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس میں بھی اس کا نام ہے، تو ہی از آلویز دیئر ود اس۔ چیئرمین صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کی بات کو درست قرار دیتا ہوں۔ میری کھینچا تانی ہو رہی ہے، اور جو کر رہے ہیں
اب کل کے ان کے ساتھ میں کروں گا، خان صاحب کو بھی بتاؤں گا، اور یہ مجھے نقصان نہیں دے رہے ہیں، کم بخت میرے ساتھ بغض معاویہ میں پارٹی کے کاز کو نقصان دے رہے ہیں۔